الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ایمانی ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اور ایک ماہ مبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. اس ماہ مبارک میں ہم سب نے اور پوری امت مسلمہ نے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں، تلاوت کیے ہیں، ذکر و اذکار کیے ہیں، تراویح پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، سحری اور افطاری کرے اور کرائے ہیں، اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے اوپر کیوں فرض کیا اور اس میں روزے کیوں فرض کیے؟ یہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ انسان اگر ایک مہینہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار لے گا تو آنے والے 11 مہینے اسی طرح گزرے. تو یہ ایک مہینہ جو ہم ابھی گزار چکے ہیں حال ہی کے اندر، جس نے صحیح سے اس مہینے کو گزارا ہوگا، آنے والے 11 مہینے بھی وہ اسی طرح عمل کرتا رہے گا جس طرح رمضان کے اندر عمل کرتا رہا. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان میں کی ہوئی عبادتوں کی مقبولیت کی علامت یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی انسان عبادتوں میں لگا رہے. اگر ہم صرف رمضان میں عبادت میں لگے رہیں، رمضان ختم ہونے کے بعد مسجد کیا ہے ہم نہیں پہچانتے، مول صاحب کو نماز پڑھاتے ہم نہیں پہچانتے، خدا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، اگر یہ کیفیت ہماری بن رہی ہے تو صرف ہم رمضانی مسلمان بنے ہیں، ربانی مسلمان نہیں. ہمیں ربانی مسلمان بننا، جو رب رمضان کے اندر تھا وہ رمضان کے بعد بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی وہی رب رہے گا ہمارا. اس لیے بزرگان دین اللہ والے رمضان کی تیاری 6 مہینے پہلے سے کرتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان کی تیاری کی. اور جو رمضان کو صحیح طریقے سے گزار لیتا ہے تو پھر اس کو نیا رمضان، آنے والا رمضان بھی عطا کیا. اور جو رمضان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، من مانی اس کے اندر بھی کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو رمضان نصیب نہیں فرماتا. اور یہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ساری ہماری ترتیب کو چینج کر دیا. ہمارے کھانے پینے کی ترتیب چینج ہو گئی، سونے کی ترتیب چینج ہو گئی. ہمارا کھانے کا ٹائم صبح ناشتہ جو ہے ہمارا 10 بجے، 11 بجے، 9 بجے، 8 بجے کسی کا ہوتا تھا، لیکن اب ہم صبح سویرے فجر کی اذان سے پہلے تہجد کے وقت اٹھ کر جو ہے کھانا کھا رہے.
یہ ترتیب چینج کر دیا اللہ رب العزت نے۔ سونے کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد محفلیں لگانے سے بہتر ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان سونے کی فکر کرے، بیٹھنے کا محفل بنانے کا ماحول نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو بھی چینج کر دیا اور کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد کیا کرو؟ تراویح کی نماز کرو، دیر رات تک تراویح کے اندر رہو، مشغول رہو، عبادتوں کے اندر رہو۔ پھر اس میں 5 دعوت رکھ دی گئی جس کے اندر کہا کہ جتنا ہو سکتا ہے، اگر کوئی صبح صادق تک جاگ سکتا ہے تو رات بھر جاگے صبح صادق تک۔ تو سارا ماحول یہاں پر چینج کیا جا رہا ہے۔ انسان اپنی بیوی کے ساتھ مل سکتا ہے، لیکن رمضان کے اندر جب روزے کی حالت میں ہے تو سحری سے لے کر کے افطاری تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ سارا ماحول چینج ہو گیا۔ اب انسان رمضان کے مہینے کے اندر روزے کی حالت میں ہے، اگر اس کے سامنے مدینے کی بابرکت کھجور جو نسبت کی وجہ سے بابرکت ہو جاتی ہے، وہ کھجور بھی اس کے سامنے رکھ دیا جائے اور دنیا کا سب سے قیمتی اور سب سے اچھا اور سب سے متبرک پانی آب زمزم اس کے سامنے رکھ دیا جائے، تب بھی روزے دار اس کو اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارے گا۔ لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا، یا نہ حلال کی تمیز ہو رہی ہے نہ حرام کی تمیز ہو رہی ہے، حلال سے بچا رہا رمضان کے اندر، رمضان ختم ہوا اب سود کھا رہا ہے، رمضان ختم ہوا انٹرسٹ سے پیسے لے رہے، رمضان ختم ہوا یہاں پر حرام خوریاں چل رہی، رمضان کے اندر کسی غیر محرم عورت کے اوپر نظر ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے صحبت بھی نہیں کر سکتا تھا روزے کی حالت میں۔ لیکن رمضان ہو گیا، نوجوان جو ہے بد نظری میں لگ گیا، نوجوان جو ہے زناکاری میں لگ گیا، بدکاری کے اندر لگ گیا۔ تو اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم صرف رمضانی مسلمان بنے ہیں اور ربانی مسلمان نہیں۔ بس ایک ہوا چلی تھی، ہوا چلی، سب کے کپڑے اڑ رہے تھے، میرے بھی اڑ گئے، سب کی ٹوپیاں اڑ رہی تھی، میری بھی ٹوپیاں اڑ گئی، ایسے ہی ہوگا۔ تو انسان ایک طبقہ تو وہ ہے ہمارا کہ رمضان شروع ہوتے ہی کئی نوجوان ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، کسی کی تنقید کرنا مقصود نہیں ہے لیکن حقیقت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ کئی نوجوان ساتھی ہمارے رمضان شروع ہوتے ہی اپنی داڑھیوں کو کیا کرتے؟ نہیں کاٹتے کہ رمضان شروع ہو گئی۔ اور کئی گناہ کرنے والے گناہ سے بچ جاتے، زنا کرنے والے زناکاری سے بچ جاتے، بدکاری کرنے والا بدکاری سے بچ جاتا، چوری کرنے والا چوری سے بچ جاتا، ہر انسان جو ہے سود خور سود سے بچ جاتا، انٹرسٹ سے بچ جاتا۔ لیکن یہ بچنا گناہ چھوڑنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ گناہ کو موقوف کر رہے ہیں کہ ابھی نہیں، رمضان ختم ہوگا، عید کے دن چاند رات کو میں اپنی داڑھی کے اوپر کیا کروں گا؟ اس طرح پھیر دوں گا۔ عید کے جیسے ہی چاند رات ہوگی انٹرسٹ سے پیسے لے لوں گا، یا انٹرسٹ سے پیسے کسی کو دے دوں گا۔ یہ تو گناہ کو ٹوٹل ہی چھوڑنا ہے آگے نہ کرنے کی نیت سے، اور ہم گناہ کو چھوڑ رہے آگے کرنے کی نیت سے کہ جیسے رمضان ختم ہو جائے گا، جو گناہ میں چھوڑا ہوں، پینڈنگ رکھا ہوں، موقوف رکھا ہوں، اس کو پوسٹمان کر دیں گے آگے کے لیے۔ جیسے ہی عید کا چاند دکھے گا، ہمارا نوجوان، ہمارا مسلمان چاند رات کے دن ہی جو 1 مہینے روزے رکھ کر کے، 1 مہینے 20 رکعت تراویح مکمل پڑھ کر کے، 1 مہینے جو ہے اللہ کی قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، نظروں کی حفاظت کر کے، نورانیت، روحانیت جو حاصل کیا تھا وہ چاند رات کو ہی ختم ہو گیا، یا عید کے دن ختم ہو جائے گی۔ عید کی نماز پڑھ لیا، عید کی نماز کے بعد نوجوان چلے گئے تھیٹر میں پکچر دیکھنے کے لیے، فلم دیکھنے کے لیے، ساری نیکیاں وہاں غارت کر کے آ گئی، تو کہاں سے نور حاصل ہوا؟ تو اس سے یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہم نے ماحول کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو چینج کیا تھا، رب کو راضی کرنے کے لیے چینج نہیں کیا اپنے آپ کو۔ اگر رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو چینج کرتے تو رمضان کے بعد بھی ہماری وہی کیفیت ہوتی۔ تو کیا بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح پڑھنے والا 2 رکعت فجر کی نماز نہیں پڑھ پا رہا،
رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں زمزم کا پانی نہیں پینے والا، مدینے کی کھجور نہیں کھانے والا آج حرام کھا رہا، سود کھا رہے، انٹرسٹ کھا رہے، پیاز کھا رہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، ایک ایک پارہ، آدھا پارہ، 3 پارے پڑھنے والا آج قرآن کو ہاتھ لگانے تیار۔ رمضان کے مہینے کے اندر روزے کی حالت میں اور روزے کے بعد بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والا اور اپنی نظروں کو بچانے والا رمضان ہوتے ہی زناکاری میں مبتلا ہو جا رہے ہیں، بد نظری کے اندر مبتلا ہو جا رہے ہیں، غلط فلمیں دیکھنا شروع کر دے رہے ہیں۔ تو اس سے یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہم رمضان میں صرف ماحول کو دیکھ کر کے چینج ہوئے تھے، رب کو دیکھ کر کے، رب کے حکم کو دیکھ کر چینج نہیں۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک شعر ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اس شعر کو تو ہم نے بارہا سنا ہوگا، اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پڑوسی ملک کے اندر ایک شہر ہے، لاہور اس کا نام ہے، وہاں پر ایک ایریا ہے، اس ایریا کا نام ہے شاہ عالم ایریا۔ اس ایریا کے اندر 1917 کے اندر جب انگریزوں کی حکومت چل رہی تھی، انگریزوں کا ظلم چل رہا تھا، تو اس وقت جو ہے وہاں پر ایک مسافر خانہ بنا ہوا تھا، اور اس وقت کے جو مسافر خانے ہوتے تھے وہ ہر ایک کے لیے ہوتے تھے۔ ایسا نہیں کہ خالی مسلمان ہی وہاں پر رکے گا، بلکہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو بھی گزرتا وہاں سے وہاں پر رکتا اور ان کے لیے کھانے پینے کا، رہنے کا انتظام کیا جاتا۔ تو ہوا ایک مرتبہ ایسے کہ اسی مسافر خانے کے اندر ایک مسلمان جو ہے وہاں پر نماز پڑھنے لگا۔ مسافر تھا، اب مسافر ہوتا وہ 3 دن، 1 دن کے لیے بھی رک سکتا، 1 گھنٹے کے لیے بھی رک سکتا اور 10 دن بھی رک سکتا، اس کو رخصت ہوتی۔ جب اس کی طبیعت گوارا کرے گی وہ سفر آگے کرے گا۔ آج کی طرح ہمارے اس دور میں سفر نہیں ہوتے تھے، تو وہ مسافر رکا مسلمان، اور اس نے وہاں پر مسافر خانے میں نمازیں شروع کر دی، اور 1-2 نمازیں نہیں بلکہ پابندی سے نماز پڑھتا گیا۔ اب غیر مسلموں کو معلوم ہوا، ہندوؤں کو معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے مسافر خانہ، تو یہ یہاں پر نماز کیوں پڑھ رہا؟ تو انہوں نے کورٹ کے اندر کیس ڈالا کہ یہ لوگ جو ہے یہاں پر نماز پڑھ رہے، یہ مسلمانوں کے لیے خاص کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ مسافر خانے کو۔ تو مسلمانوں نے اس وقت پڑوسی ملک کے جو مسلمان تھے انہوں نے کیا کیا، رات کے وقت ہی جو مسافر خانہ تھا اسی کو مسجد میں تبدیل کر دیا، کنورٹ کر دیا، مسجد بنا دی، ممبر وغیرہ محراب وغیرہ لگا کے جو تعمیرات کرنی تھی اس کی تعمیر مسجد کی شکل میں کر دی۔ اب صبح کورٹ میں پیشی ہوئی، پیشی ہونے کے بعد جب جج صاحب نے دیکھا کہ فوٹو دیکھا، ساری چیزیں دیکھی، کہا کہ اب تو مسجد بن گئی ہے، مسجد بننے کے بعد مسجد کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہوا، اور وہ مسجد جو ایک رات میں بن گئی تھی مسجد ہی رہی۔ اس کے یہ کیس ہو گیا، فائنل ہو گیا، مسلمانوں کے جو ہے حق میں جو فیصلہ ہوا۔ لیکن ابھی حال میں جو ہمارے خلاف فیصلہ ہوا وقف بورڈ کا آپ سب جانتے ہیں، بہرحال اس کو ہم کبھی نیکسٹ جمعہ انشاءاللہ چھیڑیں گے اس کو، ابھی اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو جب 3 دن کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے اس مسجد کو دیکھ کر کے شعر پڑھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، یعنی مسجد بنا دی شب یعنی کہ رات، ایک رات کے ایک کچھ حصے کے اندر مسجد بنا دی، تو مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، یعنی جن کے اندر ایمان کا جذبہ تھا، تو جذبے کی وجہ سے، جوش کی وجہ سے کیا کیا، مسجد کو ایک آدھی رات کے اندر بنا دی۔ پھر آگے فرماتے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا، یعنی من یعنی دل جو ہے پرانا پاپی ہے، پرانا جو ہے گناہوں کے اندر لت پت ہے، جس وجہ سے یہ مسجد بھی بنا کر یہ مسجد بھی ویران ہو۔ تو ہماری مثال بھی ایسی ہے کہ ہم نے جو ہے
ایک مہینہ جو اللہ نے دیا تھا ماحول کے اندر کنورٹ ہو گئے، ماحول کا رخ کہاں پر چل رہا تھا، ہوائیں کس طرف جا رہی تھی، ہم بھی اسی طرف چلے گئے، لیکن جب ہواؤں کا رخ ختم ہو گیا تو ہماری عبادتیں بھی ختم ہو گئی۔ ہمارا رخ، ہواؤں کا رخ جس طرف تھا اسی طرف ہم جا رہے تھے، لیکن جیسی ہواؤں کا رخ ایک مہینے کے بعد بند ہو گیا تو ہم نے کیا کیا، پھر ریورس لیے، اپنے قدموں کو پیچھے لے لیے، گناہوں کے راستے پر لے لیے، زناکاری کی طرف لے لیے، بدکاری کی طرف لے لیے، رشوت دینے اور لینے میں لے لیے، سود کھانے اور کھلانے میں لے لیے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، یہ اس لیے عطا فرمایا تھا تاکہ ہم سب کی تربیت ہو، ٹریننگ ہو، تاکہ میرا بندہ ایک مہینہ اگر میرے حکم کے مطابق زندگی گزار لے گا، آگے آنے والے 11 مہینے بھی اس کے اسی طرح گزریں گے جس طریقے سے وہ رمضان میں گزارا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے، ایگزام کا وقت ہوتا ہے، اور ایگزام کے وقت، امتحان کے وقت بچے کے پڑھنے کا شیڈول کیا ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے۔ کسی طالب علم کا، اسٹوڈنٹ کا پڑھنے کا وقت روزانہ کا الگ تھا، لیکن جیسے ہی ایگزام کے دن شروع ہو جاتے تو اس کا شیڈول چینج ہو جاتا۔ رات کو 10 بجے پڑھ کے سو جاتا تھا لڑکا، اسٹوڈنٹ، لیکن ابھی جیسے ہی ایگزام آئیں گے رات کو 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک اسٹڈی کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح جو ہے ایگزام دینا ہے، اور ایگزام یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس کے اندر انسان یا تو ترقی کی طرف جاتا ہے یا ذلت کی طرف آتا ہے۔ ترقی کی طرف جائے گا پاس ہو کر کے، یا فیل ہو کر ذلت کی طرف آئے گا۔ اور جو ترقی کی طرف پاس ہو کر جاتا ہے وہ ایک کلاس آگے چلا جائے گا، 10th میں تھا فرسٹ ایئر میں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترقی ہوئی، لیکن اگر فیل ہو گیا تو ذلت کھا کر وہیں پڑا رہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم نے رمضان کو صحیح طریقے سے ادا کیا ہے، رمضان کے امتحان میں، ایگزام میں اگر پاس ہوئے ہیں، تو اب ہمارا قدم جو ہے عبادتوں کی طرف لگنا چاہیے، نہ کہ گناہوں کی طرف۔ اگر ہمارا قدم پیچھے ہٹ رہا ہے تو یوں سمجھیے ہم ذلت کی طرف جا رہے ہیں، ہم فیل ہو گئے رمضان کے اندر۔ لیکن اگر ہمارا قدم آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، ہم فجر کی نمازیں نہیں پڑھتے تھے رمضان سے پہلے، اور رمضان ہو گیا، اب رمضان کے اندر پابندی کیے، رمضان کے بعد بھی ہم فجر میں آ رہے ہیں، رمضان کے بعد، رمضان سے پہلے ہم قرآن کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، غلطی سے ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کے دن آ جاتا قرآن ہاتھ میں، اور غلطی سے کبھی کسی کی موت میت ہو جاتی تو ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے قرآن ہاتھ میں آ جاتا، یا اس وقت آتا جب ہم اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کر کے اس کو قرآن دیتے، اس وقت ہمارے ہاتھ میں قرآن آتا تھا۔ لیکن اب رمضان ہم نے صحیح گزارا تھا، اس لیے اب رمضان کے بعد بھی قرآن ہمارے ہاتھوں میں آنے لگا، 1 رکوع 2 رکوع، 1 پیج 2 پیج پاؤ آرام قرآن کا پڑھنے لگے، تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم رمضان کے اندر پاس ہوئے ہیں، فیل نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر میری نیکیاں احد پہاڑ کے برابر بھی ہو، اگر میری نیکیاں احد پہاڑ کے برابر بھی ہو، اور اس میں سے 1 ذرے کے برابر، احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ تقریباً 15 کلومیٹر تک اس کی چوڑائی ہے، تو اس لیے اس کی مثال زیادہ دی جاتی۔ تو فرماتے کہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر میری نیکیاں ہو، اور اس میں سے 1 ذرے کے برابر بھی اگر میرا عمل قبول ہو جاتا ہے، میری نیکی قبول ہو جاتی ہے، تو پھر یہ 1 ذرے کے برابر نیکی میرے حق میں قبول ہونا، یہ میری نجات کے لیے کافی ہے۔ ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں، لیکن قبول ہو رہی نہیں ہو رہی نہیں معلوم۔ تو قبولیت ایسا ہی نہیں ہوتی، قبول جو ہے اللہ کے سامنے دعا کر کے کروانا پڑتا ہے، یا اللہ میری نیکی، میرے روزے، میری تلاوت، میری تراویح، میرے ذکر و اذکار رمضان میں جو میں کیا ہوں، اس قابل نہیں ہے کہ تیرے دربار میں پیش کی جائے، لیکن یا اللہ تو اپنے شان کے مطابق، تو اپنے فضل سے اس کو قبول کروانا پڑتا ہے۔ پیغمبر بھی قبول کرواتے تھے اللہ سے، ڈائریکٹ قبول نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو تعمیر کیے، اتنا معزز گھر، جس گھر کی طرف ہر ایک کا دل جو ہے کھینچتا ہے، ہر ایک مسلمان اس کی طرف لڑکتا ہے۔ جس طرح اونچائی سے اگر پانی کو یا پتھر کو ڈالا جائے تو لڑکتے ہوئے نیچے کی طرف آتا، اسی طریقے سے مسلمان وہاں بیت اللہ کی طرف لڑکتے ہیں۔ لیکن وہ گھر اتنا معزز ہے، لیکن بنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ
رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اللہ اس گھر کو میری اور میری اولاد کو، میری ذریت کو، میری اہلیہ کو اور میرے خاندان والوں کو نماز قائم کرنے والا بنا، اور ہر ایک کے دل کیا کر، بیت اللہ کی طرف پھیر دے، اور ہمارے اس عمل کو قبول کر دو، تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ جب قبولیت کی دعا کی، اللہ نے ایسا قبول کیا، ایسا قبول کیا کہ قیامت تک بیت اللہ شریف اسی جگہ پر رہے گا اور ہر ایک اس کا طواف کرتا رہے گا۔ جب قیامت آئے گی تو بیت اللہ کو اس کی زمین سمیت جو ہے آسمانوں پر اللہ رب العزت اٹھا لے۔ یہ ہوتی ہے قبولیت کے علاوہ۔ بہرحال اس تعلق سے بھی بہت ساری باتیں میں سوچ کر آیا تھا، پڑھ کر آیا تھا، لیکن اس میں سے صرف 40% باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں، ابھی 60% باتیں باقی رہے گی انشاءاللہ۔ وقت ہو گیا ہے تو آئندہ جمعے جو ہے اس تعلق سے بات ہوگی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی حضرات سنتیں پڑھ لیجیے۔